السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی عید الفطر کا اور عید الفطر کی نماز کا موقع ہے، اور ہم احناف الحمدللہ حضور کی سنت مبارکہ کے مطابق، جیسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں ادا کیا کرتے تھے، اس سنت کے مطابق نماز ادا کریں گے۔ اس پر ہم کچھ نام نہاد نقلی اہل حدیث جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ جو احناف کی نماز ہے وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو آئیے اس پر ہم آپ کو جواب دے دیں اور دلیل پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف ہے، سیاہ ستہ کی بہت ہی معتبر کتاب ہے، اس کے جلد 1 ہے، اور اس میں باب ہے عیدین کی تکبیرات کا بیان، اور اس کا حدیث نمبر ہے 1140، اس کا حدیث نمبر 1140 ہے، اور دوسرے نسخے کے مطابق یہ زبیر علی زائی کی تحقیق و تخریج کے ساتھ چھپی ہے ابو داؤد شریف، اس کا حدیث نمبر ہے 1153۔ حدیث شریف جناب سعید بن العاص نے حضرت موسیٰ اشعری اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الاضحیٰ اور فطر میں تکبیریں کیسے کہا کرتے تھے؟ تو حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ 4 تکبیریں کہا کرتے تھے جیسا کہ جنازے میں ہوتی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے سچ کہا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں جب بصرہ میں لوگوں پر امیر تھا تو ایسے ہی تکبیریں کہا کرتا تھا۔ ابو عائشہ نے کہا کہ میں سعید بن العاص کے پاس حاضر تھا۔ یہ زبیر علی زائی کی تحقیق و تخریج کے ساتھ اہل حدیث کے ترجمے والی روایت آپ کو پیش کر دی، ابو داؤد شریف سے ترجمہ پڑھ دیے ہیں، یہ ان کا ہی ترجمہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے، اسی حدیث شریف کے مطابق، کہ نماز عید کی پہلی رکعت میں 4 تکبیریں کہی جائیں تکبیر تحریمہ سمیت، اور دوسری رکعت میں بھی 4 تکبیریں کہی جائیں رکوع کی تکبیر سمیت۔ تو پہلی رکعت میں 4 تکبیر ہوتی ہیں، پہلے تکبیر تحریمہ ایک پہلی تکبیر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، ثنا کے بعد پھر امام صاحب 3 تکبیر کہتے ہیں، اس کے بعد پھر قرات کی جاتی ہے۔ تو یہ 4 تکبیریں ہو گئی پہلی رکعت میں، پھر اس کے بعد قرات کے بعد رکوع ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد امام صاحب دوسری رکعت کے لیے قرات کرتے ہیں، پھر قرات کرنے کے بعد 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور 4 تکبیروں میں 3 میں رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چوتھی والی میں رکوع کرتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ابو داؤد شریف کی حدیث شریف سے ثابت ہے، اور اس حدیث شریف کو البانی نے اپنی تحقیق کے ساتھ جو صحیح ابو داؤد شریف کو چھاپا ہے، اس میں البانی نے اس حدیث شریف کو صحیح قرار دیا ہے۔